सूखा पड़ गया, उस गांव के अंदर लोग भूखों मर रहे थे, रोटी के लिए लोग तरस रहे थे। जिनकी दुकानें थी उनकी दुकानें बंद हो गईं, जिनके कारोबार थे उनके कारोबार ठप हो गए। वहां पर काम नहीं बचा, लोग रोटी के लिए तरस रहे थे। तो ये तीन लोग वहां से निकले, कहाँ के लिए? कि जाएंगे, कहीं काम मिलेगा तो करेंगे, वरना अपना गांव कोई नहीं छोड़ के जाता। कोई नहीं चाहता कि अपना गांव छोड़कर और कहीं दूर काम करने के लिए जाएं। मजबूरी ले जाती है सबको। कोई कतर में है, कोई ओमान में है, कोई सऊदी में है, और सब काम करने के लिए गए हुए हैं, सब काम की गरज से गए हुए हैं। कोई खुशी में नहीं जाता कि भाई हम इतनी दूर जाएंगे। अगर किसी को यहाँ अपने गांव में अगर उतना मुनाफा होगा तो वो सऊदी क्यों जाएगा? तो इसीलिए जाते हैं कि चार पैसे कमाएंगे, क्योंकि सबका परिवार होता है, सबका घर होता है। तो घर छोड़कर इतनी दूर पड़े हुए हैं, किस लिए? चार पैसे कमाएंगे, लाएंगे, घर चलेगा। ये लोग भी बेचारे गए हुए, और गांव बिल्कुल यहाँ पर अजीब सा माहौल हो गया था। और अभी तो चोरी का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर जगह चोर। ऐसा अजीब माहौल बना हुआ है कि जहाँ भी बात हो रही है लोग यही बस जिक्र कर रहे हैं कि भाई चोर लग रहे हैं, सावधान रहें। ये कोई कहता है भाई ड्रोन चल रहे हैं, कैमरे चल रहे हैं, कोई कहता है चोर लग रहे हैं। अभी बहुत तेज़ी के साथ ये मामला हो रहा है। तो अपने आप में आप सावधान रहें, अपने घर परिवार वालों को आप देखें, अपनी खुद हिफाजत करें, रात में ना चलें। इसलिए कि कहीं कहीं लोगों ने गांव के रास्ते बंद कर रखे हैं कि रात में अगर इधर से कोई निकलेगा तो हो सकता है कि वो चोरों की गाड़ी हो या चोर हो। तो कहीं अगर आपको जाना है तो दिन में जाएं, रात में थोड़ा भी बंद करने जाना, सावधानी बरतें। तो ये तीन दोस्त थे, ये निकल गए गांव से। एक दूर बयाबान सुनसान जगह थी, वहां पर जाके पहुंचे तो अंधेरा होने लगा था। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक दरख्त दिखाई दिया, जंगली एरिया शुरू हो गया, जंगली इलाका शुरू हो गया। वहां पर करीब में ही जंगल था, उसके करीब में ही ये लोग वहां पर आराम करने लगे। थक चुके थे ज़्यादा, इसलिए क्योंकि काफ़ी दूर से इन्होंने सफ़र शुरू किया था, और जाना भी इन्हें, इनकी मंजिल तो पता ही नहीं थी कि कहाँ जाना। अब तो लोगों को पता है कि भाई हमें सऊदी जाना है, वहाँ से वीज़ा लगवा दिया, काम के लिए जा रहे हैं। या अभी आपको अपनी हिंदुस्तान में ही कहीं पे काम कर रहे हैं तो पता है कि भाई वहाँ जाना है, काम करना है, उस कंपनी में जाना है, फला जगह जाना है, काम करना है। लेकिन इनको क्या था, पता ही नहीं था कि क्या काम मिलेगा। जहाँ जो काम मिलेगा वही कर लेंगे। तो आराम करने लगे, आराम कर रहे थे, सो गए। तीनों दोस्त वहीं पर सो गए दरख्त के नीचे। तो अभी थोड़ी देर गुजरी थी, थोड़ी सी रात गुजरी, तो क्या देखते हैं कि एक आवाज़ सुनाई दी, कान में एक आवाज़ आई। बड़ी भयानक आवाज़ लगी, रात का सन्नाटा, भयानक आवाज़। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा टूर तहसीन जिलानी हज उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स चल रहा है, और हिंदुस्तान भर से लोग हज और उम्रा करने जा रहे हैं। आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर आप आलिम हैं, हाफिज़ हैं, शायर हैं, या मुकर्रिर हैं, या कोई आम, तो आप हमारे टूर से जुड़ सकते हैं। हिंदुस्तान भर में कहीं पर भी आप एक ऑफिस खोल सकते हैं और हमसे जुड़कर आप काम कर सकते हैं, और आप भी लोगों की खिदमत कर सकते हैं और उनको हज और उम्रा भेज सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़कर हज और उम्रे का ये काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें, राब्ता करें। स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई देगा, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी और आपको तहसीन जिलानी हज उम्रा टूर एंड ट्रेवल से जोड़ेगी। तो ये तीनों दोस्त उठ के बैठ गए। जब देखा सामने तो क्या देखते हैं, एक खूंखार भेड़िया, बहुत मोटा ताज़ा भेड़िया इन्होंने देखा। देखकर जैसे ही इन्होंने देखा तो इन लोगों की रूह कांप गई कि अब क्या, अब तो ये हम लोगों को तोड़ देगा, हमला कर देगा। जैसे ही भेड़िया करीब आया तो करीब आने से पहले ही ये तीनों दोस्त जो थे इन्होंने भाग लगाना शुरू कर दी, भागना शुरू कर दिया, भागते 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 भागते। और वो एक ऐसी जगह पहुंचे कि वहां से उन्होंने सामने देखा कि एक झोपड़ी नजर आई और वहां पर एक चिराग जल रहा था। जैसे ही इन्होंने झोपड़ी देखी तो सांस में सांस आई और भागते हुए उसी के किनारे पहुंच गए। भेड़िया भी जो था वो भाग गया था। अब ये तीनों दोस्त उस झोपड़ी के किनारे पहुंचे। अब इन्होंने सोचा कि अगर रात का ये सन्नाटा है और इस घर में अगर हम दस्तक देते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो भी ये अच्छी बात नहीं है, रात का टाइम है। क्या किया इन लोगों ने, दरवाजे पर ही तीनों दोस्त सो गए। सुबह को एक बूढ़ी अम्मा उसमें रहा करती थी, उन्होंने दरवाज़ा खोला, आके मिट्टी पे
مصلی بچھایا، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ان لوگوں کے پاس آئیں اور کہنے لگیں بیٹا تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو ہمارے دروازے پر، تم لوگ کب آئے؟ ان لوگوں نے بتایا اماں ایسی ایسی بات ہے کہ ہم لوگ فلاں جگہ سے آئے، ہمارا فلاں فلاں گاؤں ہے، وہاں پر اس ٹائم سوکھا پڑا ہے، لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اماں ہم لوگ رزق کمانے کے لیے، ہم لوگ کام کرنے کی غرض سے باہر نکلے تھے، راستے میں ہم لوگ سو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھیڑیا ہم لوگوں کے پیچھے پڑ گیا، بھاگتے بھاگتے یہاں پر آ گئے، رات کا ٹائم تھا، دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، یہیں پر سو گئے تھے۔ تو بوڑھی ماں نے کہا کہ تم لوگ بھوکے ہوگے، ٹھیک ہے میں ابھی تم لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ فوراً وہ بوڑھی اماں نے کھانے کا انتظام کیا، کچھ بنایا، بنا کے ان کو کھلایا، اور کھلانے کے بعد ان کو دعائیں دینے لگی اور ان سے پوچھنے لگی کہ تم اب کہاں جاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگے اماں کام کی تلاش ہے، نکل جائیں گے کہیں۔ تو ان تینوں دوستوں نے پوچھا کہ اماں یہ بتاؤ کہ آپ یہاں پر اکیلی رہتی ہیں، آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے؟ تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگیں کہ نہیں، ہمارے دو بیٹے ہیں، وہ شہر گئے ہوئے ہیں، بیٹی کی شادی کر دی تھی شہر میں، شہر گئے ہوئے ہیں بیٹی کے گھر، وہ آ جائیں گے ایک دو دن میں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو بوڑھی اماں کہنے لگیں کہ تم تینوں لوگ کام کی تلاش میں ہو اور میرے پاس ایک کام ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا بیٹا کام یہ ہے کہ ہماری 5 گائے ہیں جو کہ جنگل میں چرنے کے لیے گئی تھیں، اب وہ واپس نہیں آئی ہیں، جنگل میں ہی کہیں نہ کہیں پہ ہوں گی۔ اگر تم 5 میری گائے ہیں، پانچوں کو واپس لے آتے ہو تو ہم تمہیں 5 اشرفیاں دیں گے۔ تو یہ لڑکے جو تھے، یہ جو 3 دوست تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اماں، ہم ان کو ڈھونڈ کے لائیں گے۔ یہ تینوں لوگ جنگل میں نکل گئے، پورا دن انہوں نے ان 5 جانوروں کو ڈھونڈا، آخر کار شام کے ٹائم وہ 5 جانور مل گئے۔ جب وہ 5 جانور ملے تو ان کو جو ہے یہ تینوں دوست یہ بوڑھی اماں کے گھر پہ لے آئے اور کہا اماں دیکھو ہم یہ لے آئے ہیں، یہ ہمیں مل گئے۔ تو اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں 5 اشرفیاں دیتے ہیں۔ ان تینوں دوستوں نے کہا کہ اماں ہمیں اشرفیاں مت دو، بس دعائیں دے دو، اس لیے کہ ہم نے آپ کا رزق کھایا ہے اور ہم نے یہ کام کی غرض سے نہیں بلکہ بس ایسے ہی محبت میں آپ کی یہ کام کر دیا آپ کا، اور آپ کے جانور آپ کو واپس لا کے جنگل سے آپ کو دے دیے ہیں۔ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، یہ 5 اشرفیاں رکھ لو تم لوگ اور اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو جیسے ہی ان لوگوں نے 5 اشرفیاں لیں تو خوش ہو گئے کہ اب یہ 5 اشرفیاں جو کہ 1 سال تک ہم کمائی کرتے تب اتنی نہیں کما پاتے، ابھی ایسے ہی مل گئی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا، چلتے بنے۔ ایک جگہ پر یہ ٹھہرے، بھوک لگی تھی تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا کھانا لایا جائے۔ تو ایک جو دوست تھا اس کو کھانے کے لیے بھیج دیا، 2 دوست وہیں پر ٹھہر گئے۔ تو یہ دونوں دوستوں نے یہ پلان بنایا، یہ منصوبہ بنایا کہ ہم جو ہے اپنے اس والے دوست کو مار دیتے ہیں اور یہ اشرفیاں آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ان دونوں کا پلان بن گیا۔ ادھر ایک جو گیا ہوا تھا اس نے پلان بنایا کہ ہم اس میں زہر ملا دیتے ہیں، وہ دونوں مر جائیں گے اور ہم یہ ساری اشرفیاں رکھ لیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ان کا منصوبہ تبدیل ہوا۔ سوچا نہیں یار ہم دوست ہیں، اور دوست اتنے پکے دوست تھے کہ ان کی دوستی کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ کہا ہم دوست ہیں، دوستی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسے بھی نہیں اور ایسے بھی نہیں۔ ادھر ان دونوں کا بھی پلان چینج ہوا، ادھر اس کا بھی پلان چینج ہو گیا۔ اب وہ کھانا لے کے آیا اور ان تینوں نے مل کر بیٹھ کے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ تینوں نے منصوبے الگ الگ بنائے تھے لیکن منصوبہ رد کر دیا، اس لیے کہ جب دوست جو ہوتا ہے سچا اور پکا، وہ دوست وہی ہوتا ہے کہ جو آخر دم تک، آخری سانس تک ساتھ دے۔ وہ ایک دوست تھا کسی کا، تو اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا، جنازہ تیار ہوا، تو وہ جنازے کے پاس کھڑا ہو کے مسکرا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا میاں تم تو اس کے دوست تھے، تمہاری دوستی کے لوگ ترانے گاتے تھے، آج تم اس کی میت پر مسکرا رہے ہو؟ تو کہا میاں میں مسکرا نہیں رہا ہوں، میں تو اس لیے مسکرا رہا ہوں کیونکہ میرے دوست نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ دوست جب بھی ملیں گے مسکراتے ہوئے ملیں گے، جب میں مر جاؤں میری میت کے پاس جب تو کھڑا ہونا تو رونا نہیں، کیونکہ اس ٹائم تیرے آنسو پوچھنے کے لیے میرے ہاتھ نہیں ہوں گے، میں اسی لیے یہاں پر مسکرا رہا تھا۔ تو دوستی تو ایسی ہونا چاہیے کہ جب کہ لوگ دوستی کی مثالیں دیں کہ واقعی وہ دوست ایسا دوست ہے کہ اس کے جیسا میں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ ہاں، تو تینوں دوست کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کر کے نکل گئے۔
پھر رات ہوئی تو اندھیرے میں انہوں نے سوچا کہاں رکیں، تو ایک غار ملی انہیں، غار کے اندر چلے گئے، غار کے اندر گئے، وہاں آرام کرنے لگے۔ جب اور رات زیادہ ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بارش شروع ہو گئی، طوفان آ گیا، بہت تیزی کے ساتھ طوفان آیا، بارش۔ اب ان کی تو سانسیں رکی ہوئی تھیں، غار کے اندر تھے اور آندھی طوفان بارش بہت تیزی کے ساتھ۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جب آندھی طوفان شانت ہوا، یہ لوگ سو گئے تھے، اب صبح ہی اٹھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ صبح کب ہو گئی، کیونکہ وہ جو تھا غار جو تھی نا اس پر پتھر آ کے گر گیا تھا ایک، اب وہ غار کا اس نے منہ چھپا دیا تھا۔ تو ایک دوست اٹھا، اس نے دیکھا جب دروازہ کہ کدھر نکلنے کو ہے، کدھر نکلیں گے، کافی دیر ہو گئی، اندر اندھیرا ہی ہے، تو دیکھا تو جو دروازہ تھا غار کا وہ بند ہو چکا تھا، وہ بند ہو گیا۔ اب کیا کرتے ہیں، اب جلدی سے گیا، دونوں کو اٹھایا، دونوں دوست اٹھے، کہا دیکھو دیکھو دروازہ بند ہو گیا، کدھر سے نکلیں گے؟ تینوں نے مل کر کوشش کی لیکن ناکام رہے، اللہ کا نام لیا، دعا کی، اور مل کر جب اس کو نکالا نا تو وہ دروازہ ہٹ گیا اور یہ تینوں باہر نکل آئے۔ اب ان تینوں نے آپس میں اپنی باتیں شیئر کی، کہا میرے بھائی مجھے معاف کرو، میں کھانا لینے کے لیے گیا تھا، میں نے منصوبہ بنایا تھا کہ تم دونوں کو زہر ملا کے دے دوں گا، تم دونوں ختم ہو جاؤ گے، لیکن اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، ہم نے زہر نہیں ملایا، تم لوگ مرے نہیں، آج ہم یہاں سے زندہ سلامت جو نکل رہے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے لالچ نہیں کی، اگر ہم لالچ کر لیتے تو آج ہم بھی یہاں زندہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ کسی ایک سے یا دو لوگوں سے غار کا دروازہ کھلنے والا نہیں تھا۔ ان دونوں نے بھی شرمندگی کے ساتھ معافی مانگی، تینوں دوست خوشی خوشی گھر پر واپس گئے۔ دیکھا تو گاؤں کا ماحول بہت زیادہ بیکار تھا، بگڑا ہوا تھا، وہاں روٹیوں کے لیے لوگ ترس رہے تھے۔ ان تینوں دوستوں نے گاؤں میں کھانے کا انتظام کیا، اگر لالچ کرو گے تو لالچ تو بری بلا ہے، لالچی انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا لالچی نہ بنے، سخی بنے، آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا نواز دے گا کہ آپ کے خالی دامن بھر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات